یہ جو بتایا تھا نا وہ پتھر لیتے تھے وہ، یہ صحیح بخاری کا حوالہ لکھ لیں، باب وفد بنی حنیفہ، کتاب المغازی کے اندر ہے، یہ 4376 نمبر کہ رضا 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 اتار دی، یہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضا اتار دی جاہلی دور کے زمانے کی بات بتاتے ہیں۔ کننا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا واخیر منہ القیناہ واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا جسوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا علیہ ثم طفنا علیہ۔ یہ ہے ان کے الفاظ جو پہلے بتایا تھا، کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ 4376 نمبر۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسریٰ کے گورنر کے پاس گئے تھے نا، گورنر نے ان کو بلایا تھا، کسریٰ کے گورنر نے، تو اس نے ان سے پوچھا تھا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم بہت فقیر تھے، کننا نعبد الشجر والحجر، ہم درختوں اور پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں بعث رب السماوات والارضین الینا نبیا من انفسنا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا جو ہمارے نفسوں سے ہے، نعرف اباہ و امہ، اس کی ماں اور باپ کو ہم پہچانتے ہیں۔ امرنا نبینا رسول ربنا ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ وحدہ او تؤدوا الجزیہ، ہمارے نبی، ہمارے رب کے رسول یعنی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ قتال کریں یہاں تک کہ تم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو یا پھر جزیہ دو، جزیہ دے کے رہ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قد قتل منا من قتل منا سار الی الجنہ فی نعیم لم یر مثلها قط، کہ ہم میں سے جو قتل کیا جائے گا نا وہ نعمتوں والی جنت میں چلا جائے گا، ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی۔ اور اس کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تم سے کوئی قتل ہو جائے گا نا وہ آگ میں چلا جائے گا۔ یہ بخاری ہے، کتاب الجزیہ والموادعہ، باب الجزیہ والموادعہ مع اہل الحرب، 3159 نمبر حدیث ہے یہ بخاری میں۔ یہ آگے وہ عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جس طرح وہ بت کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ ان کے بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مدینے کے اندر۔ رات کو وہ بت جو ہے نا وہ باہر پھینک آتے تھے، یہ دن کے وقت اٹھتے تو اپنے بت کو تلاش کرتے پھرتے کہ کدھر گیا ہے، اس کو لاتے پھر وہاں رکھتے، کئی راتیں ایسے ہی کیا۔ پھر انہوں نے ایک دن جو ہے نا اس کے گلے کے اندر تلوار لٹکا دی کہ جو تجھے اٹھانے کے لیے آئے گا نا تو مقابلہ کرنا خود آپ ہی اس کا۔ لیکن انہوں نے جو ہے نا اس کو پھر بھی اٹھا کے نا رات کسی گندی جگہ میں پھینک دیا تھا، گندا کنواں تھا، اس میں ایک کتا تھا مرا ہوا، وہ اور اس بت کو ایک ہی رسی کے اندر لپیٹ کے نا اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ صبح کے وقت پھر وہ تلاش کرتے رہے کہ کدھر گیا ہے، کرتے کرتے کنویں کے پاس جا پہنچے تو اندر دیکھا کہ گندگی کے اندر جو ہے نا کتے کے ساتھ وہ مربوط ہے۔ اس وقت پھر ان کے یہ شعر پڑا، واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرنی، کہ اللہ کی قسم اگر تو الہ ہوتا نا تو اور کتا جو ہے نا یہ کنویں کے وسط میں ایک رسی کے اندر دونوں اکٹھے نہ ہوتے۔
دیکھو اس نے اس وقت بھی تاللہ اللہ کی قسم اٹھائی، پھر اس نے کہا فالحمد للہ العلی ذی المنن الواہب الرزاق والدیان الدین، اللہ کی تعریفیں کی کہ جو بڑے احسانات والا ہے، سب کچھ ہبہ کرنے والا ہے، بہت روزی دینے والا، عبادات کا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ هو الذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتہن، یہ شعر ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے مجھے قبر کے اندھیرے میں جانے سے پہلے آگ سے بچا لیا۔ یہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، عمر بن جموح لنگڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ ہے ان کا، یہ خلاصہ سنا دیا اس کا میں نے۔ یہ جب کتا بت پکڑ کے لاتے تھے تو اس کو خوشبو لگا کے پھر رکھتے تھے، وہاں غسل دے کے خوشبو لگا کے رکھ دیتے تھے۔ یہ اسد الغابہ ہے جس میں یہ واقعہ آتا ہے، 4 نمبر جلد ہے، 195 صفحہ ہے۔ اس طرح ایک اور شخص ہے، اس نے بت رکھا ہوا تھا، ایک دن اچانک دیکھا 2 لومڑیاں آئی ہیں، لومڑ، وہ اس کے بت کے سر کے اوپر چڑھ گئے اور پیشاب کر دیا اس کے اوپر۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا تو کہنے لگے ارب یبول ثعلبان براسہ لقد حان من بالت علیہ ثعالب، کیا وہ بھی کبھی کوئی رب ہو سکتا ہے کہ 2 لومڑ اس کے سر پہ پیشاب کر جائیں، اور جس پر لومڑ پیشاب کر جائیں وہ تو بڑا ذلیل اور رسوا ہے۔ یہ بات کہی، ہدایت نصیب ہو گئی، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہنے لگا فجئتک یا رسول اللہ واسلمت۔ یہ تحفۃ الحافظی کے اندر ہے، یہ کتاب الآداب، ترمذی کا باب انشاد الشعر، اس میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر فتح القدیر ہے شکانی کی، ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2850۔ یہ کتاب التفسیر ہے، یہ تفسیر سورۃ الفاتحہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ امام شکانی کی جو تفسیر ہے نا، یہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کے شعر فتح القدیر میں شروع میں۔ لسان العرب کے اندر بھی ہے، سالب نکال لینا، لفظ سالب لسان العرب سے، کلمہ سالب لومڑ، تو وہاں یہ مل جائے گا، یہ شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو ہے نا، ایک دفعہ جاہلی دور میں جو کچھ کرتا رہا تھا نا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے صحابہ کو بتایا، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، جاہلیت کے دور کی باتیں ایک دوسرے کو بتانے لگ گئے، تو بتوں کا بھی تذکرہ شروع ہو گیا، تو اس نے کہا کہ ما نفع احد صنمہ مثل ما نفعنی، کہ جس قدر مجھے میرے بت نے نفع دیا ہے نا، اتنا نفع کسی نے کسی کو نہیں دیا۔ صحابہ پوچھنے لگے کیف ھذا، یہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ صنعتہ من الحیث فجاء القحط فکنت آکلہ یوما فیوما، کہ بت جو ہے نا میں نے وہ کھجور، گھی اور پنیر سے بنایا تھا، تو قحط کے سال آ گئے نا، کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ملتی تھی، تو میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتا رہا، دیکھو مجھے کتنا فائدہ دیا اس نے۔ یہ بھی اسی جگہ پر ہے، یہ تحفۃ الحافظی میں جو اوپر حوالہ دیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ظلمات ہی ہے نا، اس طرح جو کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے سب کچھ معاف کر دیا، سارا ہی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی گمراہیوں کا جانا ذکر ہے ادھر، عرب کس گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے تھے، کس طرح کی، یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے بت پرستی اور قبر پرستی میں مشابہت، کہ ادھر چند لکھی ہیں 6 تقریباً۔
پہلی یہ لکھی ہے کہ جس طرح بت پرست بتوں کو ریشمی لباس پہناتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ قبروں پر ریشمی غلاف ڈالے رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر قبر پیر کے قائم مقام ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو، تو جس طرح پیر کے لیے ریشم پہننا حرام تھا، اسی طرح اس قبر کے لیے بھی حرام ہوگا۔ اگر قبر پیر کے قائم مقام نہیں تو تمہارا اس سے مرادیں مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ دوسرا نمبر لکھا، جیسے بت پرست حاجت روائی کے لیے بتوں اور ان کے مجاوروں کے لیے نظریں لے جاتے ہیں، ویسے قبر پرست بھی اپنے تمام مہمات میں بزرگوں کی قبروں اور ان کے مجاوروں کے لیے نظر و نیاز لے جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کہ بت پرستوں کی ایک یہ بھی عادت ہے کہ ہر بت کی زیارت کے لیے ایک دن شمسی ماہ کے حساب سے مقرر کرتے ہیں، جس میں سب اکٹھے ہو کر پھول، شرینی، نقدی اور جنس و غلہ وغیرہ اس پر چڑھاتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پیر پرست بھی ہر قبر کی زیارت کے لیے قمری ماہ کا ایک دن مقرر کرتے ہیں، جس میں نہ صرف اکٹھے ہو کر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اوپر بیان ہوا، بلکہ رقص و سرود اور ارتکاب فواحش بھی کرتے ہیں۔ پیر کا مجرا سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ قیامت والے دن ان کے بد اعمال میں شمار ہوگا۔ افسوس اس جماعت نے لہو و لعب کو دین کی طرح محکم اور مضبوط پکڑ رکھا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے، یہ جو سنی ہے آپ نے۔ تو آگے اگلا نمبر ہے چوتھا، بت پرست اپنے بتوں کے نام کے جھنڈے بلند کرتے ہیں اور ان کو بتوں کا قائم مقام سمجھ کر ادب سے اٹھائے پھرتے ہیں۔ پیر پرست بھی شاہ مدار، خواجہ معین الدین چشتی، سالار مسعود غازی اور سخی سرور کے نام کے جھنڈے ایام مقررہ میں اٹھا کر پھرتے ہیں اور گلی کوچوں میں گھما گھما کر ان کی منصوبہ قبروں میں گاڑ دیتے ہیں، اور اس تمام کارروائی کو کار ثواب جانتے ہیں اور مشکلات کے حل کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ بعض عرب علماء باہر سے ہندوستان آئے، جنہوں نے ہندوستان میں ہونے والی سب کارروائیاں بے چشم خود ملاحظہ کیں، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس جماعت کے حالات دیکھے، یعنی قبر پرستوں کے حالات دیکھے اور ان کی باتیں سنی۔ ان علماء عرب میں سے بعض کے یہ الفاظ ہیں، ہؤلاء عند الشیوخ والقبور یقتدون بکفرۃ الہند فی عبادۃ الاصنام۔ یہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ قبر پرست اور پیر پرست ہندوستانی اپنے پیروں اور ان کی قبروں کے سامنے ویسے ہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ ہندوستان کے کافر اپنے بتوں کی عبادت میں کرتے ہیں۔ پھر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سورۃ حج کی 30 نمبر آیت ہے کہ بتوں کی پلیدی سے بچو۔ پھر آتش پرستوں اور بت پرستوں کی یہ بھی عادت ہے کہ سال میں ایک دن بتوں کی عید مناتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ان کی طرح عید غدیر مناتے ہیں اور بزرگوں کے عرس منعقد کرتے ہیں، مشرکین کی طرح داد عیش اور لہو و لعب دیتے ہیں اور شیطانوں کی خبیث روحوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے البلاغ المبین کا، 58 نمبر سے لے کے 60 نمبر صفحہ ہے، البلاغ المبین، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے یہ۔ تو پھر آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے، قبروں کے لیے نظریں ماننا، ان کی زیارت کے لیے دور یا نزدیک سے سفر کر کے آنا، ان کے پاس نمازیں پڑھنا، ان کے گرد طواف کرنا، ان کو چومنا یا چھونا اور ان پر ہاتھ یا منہ رگڑنا، ان کی مٹی یا کنکر اٹھا کے گلے میں ڈالنا، لٹکانا، اہل قبور سے دعا مانگنا، رزق یا اولاد کے لیے یا بیماری سے شفا یا قرض سے خلاصی کے لیے دعائیں کرنا، یا دیگر مہمات دنیاوی میں ان سے استمداد چاہنا بھی اس قبر پرستی میں شامل ہے۔ علاوہ ازیں تمام وہ حاجتیں جو بت پرست بتوں سے چاہتے ہیں، یہ ان قبروں سے مانگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، لیس شیء منھا مشروعا باتفاق ائمۃ المسلمین اذ لم یفعل شیئا منھا رسول رب العالمین ولا احد من اصحابہ والتابعین وسائر ائمۃ الدین۔
یعنی کسی سے بھی ثابت نہیں ہے یہ دین کے اندر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ سے، ائمہ دین سے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے اور بھی ہے مزید۔ تو یہ البلاغ المبین کتاب جو ہے نا، یہ آپ پڑھا کریں یا ایک دفعہ ہی پڑھ لیں کم از کم، بہت اچھی کتاب ہے یہ قبر پرستی کے رد میں، شاہ ولی اللہ کی۔ یہ فارسی میں لکھی تھی انہوں نے، فارسی سے اردو میں ترجمہ ہے یہ کتاب۔ تو کتاب چھوٹی سی ہے لیکن کافی مفید ہے یہ اہل توحید کے لیے، کہ ان کا بہت بہت رد کیا اس کتاب کے اندر قبر پرستی کا۔ جہالت کی وجہ سے کئی کرتے ہیں، کئی جو ہے نا ان کو پتہ بھی ہے لیکن تعصب ہے اور عقیدہ ہے ان کا، یہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں جس طرح دین۔ بہت بڑی گمراہی ہے دنیا کے اندر یہ قبر پرستی۔ اس کے بارے میں عربی کے اندر بھی کافی کتابیں لکھی گئی ہیں اس دور میں، موٹی موٹی کتابیں بھی ہیں۔ یہ بدع القبوریہ کتاب ہے ایک ہے جہود و علماء الحنفیۃ فی رد بدع القبوریہ، یہ 3 جلدوں میں کتاب ہے عربی کے اندر۔ ایک اور بھی ہے احکام المقبرہ غالباً اس نام کی عربی میں، اور بہت ساری بدعات ہیں جو قبور میں ہوتی ہیں، یہ قبر پرستی عرب کے اندر بھی ہے، عجم کے اندر بھی ہے، یہ عام ہے یہ اس دور میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے، حمولہ کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والے، یہ نکرہ ہے اس لیے کچھ ترجمہ کیا گیا ہے کچھ۔ یہ فعولۃ کے وزن پر ہے، یہ فعول جو ہے نا یہ صیغہ صفت کا ہوتا ہے، فعول صبور جیسے، امون شکور، یہ اس میں وہ مبالغے والا معنی بھی پایا جاتا ہے حمولہ۔ و فرشا، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، فرشا کا معنی ہے زمین سے لگے ہوئے، یہ اچھا آیت رہ گئی ہے، چلو وہ پڑھ لیتے ہیں، میں نے سمجھا پتہ نہیں ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ آیت نمبر ہے 159 نمبر، اور اس کے بعد والی آیتیں انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے، یہ حصر ہے اس میں، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، جناتن، جناتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے باغات، معروشات چھپروں پر چڑھائے ہوئے، عرش سے ہے یہ معروشات لفظ، عرش مادہ ہے اس کا۔ تو جب اس کا ذکر کسی پودے کی بیل کے ساتھ ہو نا تو اس کا معنی اس کی ٹہنیوں کو لکڑیوں وغیرہ پر اوپر اٹھانا ہے، عرش الکرما لفظ بولتے ہیں، یعنی اس نے انگور کی بیل کو لکڑی وغیرہ پر بلند کیا، کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا کہ انگور کی جو بیلیں ہوتی ہیں نا اس کو اوپر چڑھایا گیا ہوتا ہے، دیواروں کے ساتھ چھتوں تک پہنچ جاتی ہے، تو یا درختوں دوسرے جو ہے نا ان کے ساتھ جو لٹکا دیا جاتا ہے، اوپر کو چڑھا دیا جائے، یا لکڑی کے بانس جو ہے نا ان کے سہارے ان کو اوپر کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور عرش کا معنی ہی ہوتا ہے رفع، عرش کو بھی عرش اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے، اور تخت جو ہوتا ہے بادشاہ کا تخت، اس کو بھی عرش کہہ دیتے ہیں، جتنا بلقیس کا عرش تھا، کیونکہ وہ زمین سے اونچا ہوتا ہے تخت،
اس لیے اس کو عرش کہہ دیتے ہیں۔ اور عرش جو ہے نا فعلن کے وزن پر ہے، عرش یعرش عرشن، اور یہ فعلن مفعول کے معنی میں ہے، یعنی عرش بے معنی معروش، اور معروش کا معنی ہے مرفوع، یعنی بلند کیا ہوا، اونچا کیا ہوا۔ تو ان بیلوں کو معروشات کہا ہے، باغوں کے اندر جو بیلیں ہوتی ہیں انگور وغیرہ کی، ان کو اوپر جانا بلند کر دیا جاتا ہے، چڑھا دیا جاتا ہے۔ وغیرہ معروشات، یہ اور نہ چڑھائے ہوئے، نہ چڑھائے ہوئے یعنی اوپر نہ چڑھائے ہوئے۔ کئی باغات وہ نیچے ہی ہوتے ہیں نا، زمین پر ہی بچھی ہوئی ہوتی ہیں، جس طرح یہ کدو ہے یا پیٹھا ہے یا خربوزہ تربوز وغیرہ، ان کی بیلیں جو ہے نا یہ غیر معروش، یہ زمین پر ہی بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ بھی اہل علم نے ویسے لکھی ہوئی ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے مفتاح دار سعادہ، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی حکمت جو اس کی تخلیق کے اندر ہے، کہ جو عام طور پہ چھوٹے پھل ہوتے ہیں نا، چھوٹے پھل، ان کے درخت اونچے ہوتے ہیں، آم ہے یا سیب ہے مثلاً، یا اس طرح کے لگاٹ وغیرہ، اس طرح یہ اونچے ہوتے ہیں۔ اور جو بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے وزنی، وہ زمین پر بچھے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ اونچے ہونا تو اتنا بڑا پھل وہ اوپر اٹھانا مشکل ہے، ٹہنی کے لیے اوپر ٹھہرنا اس کا مشکل ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اگر وہ زمین پر اوپر سے گر جائے نا تو نیچے کو بیٹھے ہوں تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے، اور چھوٹا پھل اگر گر بھی جائے نا اتنا نقصان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی جو یہ مخلوقات ہے نا، اس میں جو حکمتیں ہیں، اسرار و رموز، وہ بہت زیادہ لکھے ہیں اس کے اندر، اس کتاب کے اندر، مخلوقات کے اندر، نباتات کے اندر بھی اور حیوانات کے اندر بھی، جمادات کے اندر بھی۔ تو یہ زمین کو جو ہے نا ان پودوں کی ماں قرار دیا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ ان کی ماں کی طرح ہے یہ زمین، زمین سے یہ پیدا ہوتے ہیں نا، تو زیادہ وزنی جو ہے نا زمین خود آپ ہی اٹھا لیتی ہے ان کو اپنے نفس پر۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ درخت ذرا بڑے ہوتے ہیں، انگور بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے ویسے جو لگتا ہے، تو اس کو اگر لٹکا بھی دیا جائے تو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے، اوپر ٹھہرا بھی رہے گا۔ تو اگر زمین پر بچھنا ہو اس کے لیے تو یہ زیادہ جگہ جو ہے نا گھیرتا ہے، ایک ہی انگور کا جو درخت ہوتا ہے نا بیل، یہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، دور تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہی جو ہے نا یہ اگر ہو تو زمین کا بہت سارا حصہ جو ہے نا اس نے وہ یعنی پکڑ لینا ہے۔ اور دوسری بیلیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ایک تھوڑی سی جگہ میں کافی لگ سکتی ہیں۔ یہ کئی اسرار و رموز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ سمجھ لگی نا۔ تو آگے ہے وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھیتی، یہ انشاء جو پہلے فعل آیا ہے نا اس کے یہ مفعول ہیں، یہ جناتن یہ نسبی حالت ہے، جمع مؤنث سالم ہو تو اس کی نسبی حالت کسرے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ یعنی نیابتاً عن الفتح، فتح کا نائب ہوتا ہے یہ کسرہ، جناتن۔ اور غیرہ جو ہے نا دیکھو نسبی آ گئی ہے، نسب غیرہ معروشات، بعد والا معروشات مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، غیرہ کی مضاف ہے۔ اور نخل جو ہے نا یہ نسبی حالت ہے، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، تو اس پر وہ انشاء کا مفعول ہے یہ بطریق عطف۔ اس طرح والزرع جو آیا ہے کھیتی، کھجور کے درخت، نخلتن کی جنس ہے، یہ تا وحدت کی ہوتی ہے، اور زرع جو ہے نا یہ جنس ہے کھیتی، یہ زرعتن جو ہے نا استعمال نہیں ہوتا، یہ زرع جنس ہے، یہ جنس افرادی کہتے ہیں اس کو۔ اور نخلا جو تا کے ساتھ فرق ہوتا ہے نا وحدت اور جنس میں، وہ جنس جمعی کہتے ہیں اس کو، جنس جمعی۔ مختلفاً اوکولو، کہ جن کے پھل مختلف ہیں، جن کے پھل مختلف ہیں،
والزیتون اور زیتون پیدا کیا، یعنی انشا یہاں بھی لگ جائے گا، انشا الزیتون یعنی، والرمان اور انار، متشابہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور نہ ملتے جلتے، ایک دوسرے سے نہ ملتے جلتے، کلوا من ثمرہ اس کے پھل میں سے کھاؤ، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور اس کا حق دو اس کی کٹائی کے دن، اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن، حصاد جو ہے نا یہ مصدر ہی ہے، ولا تسرفوا اور حد سے نہ گزرو، انہ لا یحب المسرفین بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف ہے، یہ ضمیر لوٹتی اللہ عز و جل کی طرف، ان اللہ یعنی ان اللہ، تو یہ پہلے بھی اس طرح کی آیت گزری تھی، یہ 99 نمبر اسی صورت میں متشابہ اور غیر متشابہ کے بارے میں۔ تو اس میں یہ عشر دینے کا ذکر ہے، قرآن میں تو ویسے عشر یہ لفظ نہیں آیا، مجمل ہے، یہ پہلے بتایا تھا آپ کو، سنت یا حدیث نبوی جو ہے نا یہ قرآن کے مجملات کا بیان ہے، اس میں آپ نے حدیث بھی سنی تھی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی آدمی نے جو سوال کیا تھا اس کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن میں جو ہے نا اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے، جو پہلے ہم پڑھ رہے ہیں کہ تفسیر کے حوالے سے کہ مجملات کی تفسیر، عامات کی تخصیص، مطلقات کی تقیید، یہ بھی تفسیر میں داخل ہے، اس میں بس اتنا ہی آیا آتو حقہ، اب حق کتنا ہے، یہ زمین کی دو قسمیں ہیں نا، ایک زمین وہ ہوتی ہے جیسے پانی فری ملتا ہے بغیر مشقت کے، تو بارشیں ہوتی ہیں مثلا، یا زمین ہی ایسی ہے جو نیچے تر ہی رہتی ہے، پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا نہری پانی ہے اور اس پر کوئی خرچہ وغیرہ یا محنت مشقت نہیں، ایسی زمین سے عشر ہے، اگر مشقت کے ساتھ پانی جو ہے نا وہ دیا جائے، قیمتاً ہو یا مشقت کے ساتھ، پھر یعنی کنواں جس طرح ہوتا ہے یا ٹیوب ویل وغیرہ ان کا بجلی کا بل وغیرہ آتا ہے، پھر یہ نصف عشر ہے، یہ عام حدیث بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر آتی ہے، تو پھر اس میں نصاب کا بھی ذکر نہیں ہے، نصاب بھی وہ حدیث کے اندر آ گیا ہے، یہ 5 وسق یہ نصاب ہے، کم از کم 5 وسق، ایک وسق جو ہے نا یہ 60 سا کا ہوتا ہے، 5 وسق کا وزن بن جاتا ہے 16 من 35 سیر، پرانے تولا یا رتی ماشا تولا کے حساب سے جو تھا نا پرانا حساب، تو اب ایک گرام کے حساب سے کرتے ہیں نا تو تقریباً 16 من ہی بن جاتا ہے یہ، یا کچھ زائد ہوگا اس سے، یہ دو علیحدہ علیحدہ مسئلے ہیں، ایک ہے کہ نصاب کتنا ہے اور ایک ہے کہ دینی کتنی ہے، تو نصاب 5 وسق ہے، اس سے کم نہیں، لیکن قدوری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، یہ فقہ کی کتاب مشہور ہے قدوری، شرح وقایہ، ہدایہ وغیرہ، کنز، ان سب میں ہے قلیل اور کثیر میں، قلیل اور کثیر میں یہ ہے، یعنی عشر یا نصف عشر، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ 5 وسق کی قید نہیں ہے فقہ میں، لیکن امام محمد اور ابو یوسف کا قول یہی ہے کہ نصاب ہے، بخاری کی روایت ہے نا کہ فی خمسۃ اوسقن، 5 وسق میں یہ ہے، تو
امام ابو حنیفہ کا قول ہے یہ کہ نصاب نہیں ہے، لیکن ان کا قول جو ہے نا یہ جمہور کے بھی یعنی خلاف ہے، اور حدیث کے بھی ساتھ ٹکراتا ہے۔ یہ حدیث عام ہے، سیاستہ کے اندر ہی آتی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، دیگر کتابوں میں معروف ہے یہ حدیث، 5 وسق سے کم میں نہیں ہے، یہ نصاب ہے۔ عشر جو ہے نا یہ 10واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 10 من اگر ہو تو 1 من دینا، اور نصف عشر یہ 20واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 20 من اگر ہو جائے تو پھر 1 من دینا، یہ نصف عشر ہو گیا ہے۔ جس طرح 40واں حصہ ہے نا دوسرے، یہ سونے چاندی کے اندر، یا جو کرنسی ہے یہ پیسے جو ہوتے ہیں، اس میں 40واں حصہ یہ دینا ہوتا ہے، 40واں حصہ دینا ہوتا ہے، یعنی 40 میں سے 1، مثلا اگر 40,000 ہے نا تو 40 میں سے 1,000 بنتا ہے، 1,000، لیکن 40 یہ نصاب نہیں ہے، نصاب ہے 200 درہم چاندی کے، وہ نصاب ہے، اور سونے کا نصاب ہے 20 دینار، 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، 1 دینار 1 مسکال کا ہوتا ہے، اور 1 مسکال 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ گراموں میں اگر لائیں نا تو یہ بن جائے گا 4.25 گرام، یہ تقریباً 87 یا 87.5 گرام بن جاتے ہیں، علماء کا اختلاف ہے اس میں، کئی 90 سے اوپر بتاتے ہیں، 92 تک، کئی 87 یا 87.5، کئی ایسے نیچے بھی بتاتے ہیں، 85، 86، 84، کئی 70 گرام بھی بتاتے ہیں، 70 گرام، لیکن زیادہ صحیح جانا یہ 87 یا 87.5 والا ہے۔ ایک مضمون میں نے لکھا تھا اس پر، 2-3 سال ہو گئے ہیں، چھپا تھا یہ پیغام حق میں، اب اہل حدیث رسالے میں بھیجا ہے چھپنے کے لیے، اگر چھپ گیا تو پڑھ لینا آپ، کافی تفصیلی ہے اس پر، سونے کے نصاب کے بارے میں قول ہیں اہل علم کے مختلف۔ باقی چاندی کا جو ہے نا وہی ہے 200 درہم، اور 1 درہم جو ہے نا 3 ماشے، 1 رتی کا 5واں حصہ ہوتا ہے، اس حساب سے جو ہے نا یہ 52.5 تولے چاندی بن جاتی ہے، نصاب چاندی کا۔ پیسے جو ہوتے ہیں عام نوٹ جو ہم ملک کے اندر رائج ہیں الوقت، یا سعودی کے اندر ریال ہے، سعودی ریال، یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر ہو جائے نا تو یہ نصاب ہے۔ آگے دینے کتنے ہیں، وہ ہے 40واں حصہ، یعنی ہر 40 میں سے 1، یہ 100 میں سے 2.5 ہو گئے ہیں، 2.5، 200 تو 5 روپے، اس حساب سے آپ 20,000 اگر آدمی کے پاس ہو، 20,000 نصاب تو نہیں ہے ویسے 20,000، لیکن صرف بتانے کی نسبت 500 روپے بن جاتا ہے۔ 1,00,000 اگر ہو تو اس میں سے 2,500 روپے بن جاتا ہے، یہ 2,500، 1,000 کے پیچھے، لاکھ کے پیچھے 1,00,000، 2,500، اسی نسبت سے اگر دے دیں تو یہ ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن نصاب وہی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا مالیت اگر ہو کسی کے پاس، پھر کہا جائے گا کہ یہ نصاب کو مال پہنچ گیا، اور پھر حول آنے حول وہ شرط ہے، ایک نصاب کو پہنچنا، ایک ہے سال کے بعد، سال گزر جائے، لیکن یہ کھیتی جو ہے نا اس میں وہ سال کی قید نہیں ہے، آتو حقہ یوم حصادہ ہی، کیونکہ ادھر آ گیا یوم حصادہ ہی، اس کے کاٹنے کے دن، جب اس کی کٹائی ہے نا، کٹائی اس وقت ہی جو ہے نا ادا کر دینا ہے۔ اگر کسی کی کھیتی جو ہے نا سال کے اندر 2 بار ہوتی ہے نا، مثلا فرض کریں 2 بار کھیتی کٹائی ہوتی ہے، تو پھر 2 بار ہی سال کے اندر یہ عشر ہوگا، اگر 1 بار ہوتی ہے سال کے اندر پھر 1 بار ہوگا یوم حصادہ، ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، یہ ہے۔ یہ حافظ بن کثیر نے اس کا یہ مطلب لکھا ہوا ہے کہ کھانے میں زیادتی نہ کرو،
یعنی کھاؤ پیو اور کھانے کے اندر اسراف نہ کرو۔ کھانا جس طرح عام ضائع کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں کھانا، ایک تبذیر ہوتا ہے اور ایک اسراف ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے ان دونوں میں منطقی۔ رحمک اللہ، ہر تبذیر اسراف ہے لیکن ہر اسراف وہ تبذیر نہیں ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت ہے لیکن وہ جتنی ضرورت ہے نا اس سے بھی زائد جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے، اس سے بھی زائد، یا ضائع کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، جتنی ضرورت ہے اسے زائد لے کے باقی ضائع کر دینا، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کا مطلب ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے تو لے لینا، ضرورت ہی نہیں ہے تو لے لینا، فضولی، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ تبذیر جو ہے نا یہ زیادہ ہے، بڑا یعنی سنگین ہے، برا ہے اسراف کی بنسبت۔ تو کئی علماء نے اس کا یہ، مفسرین نے اس کا یہ معنی لیا لا تسرفوا کا، کہ خرچ کرنے کے اندر اسراف نہ کرو۔ یہ دو معنی کیے گئے ہیں۔ خرچ کرنے کے اندر اسراف یہ ہے کہ مثلا زیادہ ہی خرچ کر دیتا ہے، آپ خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ گیا، حالانکہ اپنے بیوی بچے ہیں تو یہ خرچ کر دیتا ہے اور بعد میں جو ہے نا آپ خالی ہاتھ ہو گیا، بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، بیوی کے لیے کچھ نہیں، یہ بھی اسراف ہے، یہ منع ہے۔ اس کا قرآن میں آتا ہے وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اس طرح نہ خرچ کر دے فراخی کے ساتھ کہ پورا ہی جو ہے نا خرچ کر دے، خدا آپ تو خالی ہاتھ بیٹھا رہے، ایسے نہ ہو، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ کئیوں نے اسراف کا یہ منع کیا ہے، ویسے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ تفسیر سورۃ الاعراف کے اندر ہے، یہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ادھر پہلے کھانے کا ذکر ہے، پینے کا ذکر ہے، ساتھ اسراف سے منع ہے۔ اس آیت کی وجہ سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں جو ہے نا ولا تسرفوا کا مطلب بیان کیا ہے کہ کھانے پینے کا حکم دیا ہے اور حد سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا کئی مفسرین پھر یہ معنی کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کہ بد ہضمی ہو جائے، بعد میں جو ہے نا مرض کے اندر مبتلا ہو جائے۔ معدے کی اصلاح کے لیے جو ہے نا یہ اتنا ہی کھانا جس کا معدہ متحمل ہو جائے نا، اس سے معدے کی اصلاح رہتی ہے۔ اگر حد سے زیادہ کھا لے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، گیس ہو جائے زیادہ ہی، پھر جو ہے نا یہ بیماری ہوتی ہے، بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، صحت متاثر ہوتی ہے۔ بعض اطباء کے نزدیک جو ہے نا معدہ یہ مرکز ہے بندے کا، معدہ مرکز، معدہ اگر درست ہے تو بندہ درست ہے، اگر معدہ خراب ہو جائے نا تو کئی بیماریاں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کئی دل کو کہتے ہیں کہ دل ہے اصل مرکز، کہ دل اگر صحیح ہے تو پھر بندہ صحیح، اگر دل جو ہے نا خراب ہو جائے نا، ڈیفیکٹ ہو جائے دل کے اندر کوئی فساد، تو بدن میں ہو جاتا ہے خرابی۔ یہ تو حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح جسدہ کلہ واذا فسدت فسد جسدہ کلہ، یہ حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے نا یہ ہے اصل مرکز اور بنیاد۔ ویسے تو یہ ان کا تعلق بھی ہے بڑا، کئی دفعہ معدہ جو اصل خرابی ہو جائے نا معدے کے اندر، تو دوسرے اعضاء جو ہے نا رئیسی وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دل جو ہے نا یہ رئیسی ہے، جگر یہ رئیسی ہے، اس طرح دماغ یہ رئیسی ہے، گردے جس طرح۔ معدہ ٹھیک رہے نا اگر، اس میں ساری طب ہی بیان ہو گئی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ساری طب بیان ہو گئی ہے اس میں۔ اور حدیث سے تائید ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کے اندر کہ ایک حصہ معدے کے لیے کھانے کے لیے ہو اور ایک پینے کے لیے ہو اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہو، یہ ترمذی کے اندر ہے۔ میں نے ایک ساتھی سے سنا تھا جو عام کالجوں یونیورسٹیوں میں تعلیم اس نے حاصل کی کہ ایک
کتاب میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک انگریز جو ہے نا اس نے اسلام قبول کیا اس واسطے کہ ان مسلمانوں کی کتاب کے اندر جو ہے نا ساری طب جو ہے نا ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بیان ہو گئی ہے، کلو وشربو ولا تسرفو۔ حیران رہ گیا وہ کہ چھوٹا سا جملہ ہے، ساری طب ہی بیان کر دی گئی اس کے اندر پوری، سمجھ لگی نا۔ یہ کلو مما رزقکم اللہ، اچھا ومن الانعام، یہ آگے وہی آتے ہیں یہ کہ جانوروں چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے، حمولتاً، یہ منصوب جو ہے نا اس لیے ہے کہ اس کا عطف ہے وہ انشاء کے مفعول پر، انشاء کے مفعول بہی ہے نا، جنات معروشات، اس طرح سارے منصوب ہیں یہ، والنخلہ والزرع، اس طرح والزیتون والرمان، یہ سب منصوبات ہیں۔ تو یہ حمولتاً یہ بھی اسی کے تحت ہے، یہ عامل وہی ہے، یعنی انشاء من الانعام حمولتاً، اس طرح ہو جائے گی عبارت کہ پیدا کیے اس نے چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے، حمولہ، جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، اونٹ ہے مثلاً، یہ دوسرا بیل بھی اس میں داخل کرتے ہیں، بیل کی کمر پر تو عموماً جو ہے نا بوجھ نہیں لادا جاتا، لیکن یہ چھکڑا جو ہے نا اس کے ساتھ وہ جو لگایا جاتا ہے تو کافی بوجھ رکھ دیا جائے تو وہ کھینچ کے لے جاتا ہے، اس اعتبار سے حمولہ میں آ جائے گا یہ حمولہ، بیل بھی، اس طرح دوسرے جانور جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، و فرشن، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، یعنی پیدا کیے، یعنی بوجھ نہیں اٹھاتے، جنا بھیڑ بکری ہے یہ، موضح القرآن کے اندر تو یہی تفسیر کی اس کی، کیونکہ یہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، جس طرح زمین کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے نا، یہ ان کا گوشت حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ باقی جو شیطان روکتے تھے نا بعض چیزوں کو حرام کرنا، دلوں میں ڈال دیا مشرکین کے دلوں میں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حلال جانوروں کو بھی حرام کرنا، یہ شیطان محرک ہے اس کے اندر بڑا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ساتھ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔